الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کریمہ کے معانی کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تمہارا دل اس کے بعد سخت ہو گیا، گویا یہ دل پتھروں کی طرح سخت ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور بلا شبہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی دل بالکل سخت ہو گئے ہیں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بنی اسرائیل یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا تھا کہ تمہارے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ تمہیں دیا تھا، ایک حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے درمیان جو قتل ہوا ہے اس کے قاتل کا پتہ چل گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل کتنے سخت ہوئے کہ تم احکام خدا بندی کو ماننے کے بجائے دنیا بھر کے تم نے ہیلے بہانے لگائے، تو اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی سختی کو کس طرح بیان کیا؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں اس طرح دل سخت ہے تمہارے۔ او اشد قسوہ، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو دنیا میں سب سے سخت ترین چیز قرآن حکیم کے مطابق کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کیوں؟ پتھر اس لیے کہ اگر انسان پتھر کو نرم کرنا چاہے تو پتھر ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن نرم نہیں ہوگا۔ بالمقابل لوہے کو اگر انسان نرم کرنا چاہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن نرم ہوتا ہے، اس کو موڑا اور دوسرے انداز میں شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پتھر ایسی چیز ہے کہ جس کو نرم کرنا چاہیں گے تو وہ نرم نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ریزہ ریزہ بن جائے گا، لیکن نرمی اس کے اندر نہیں آئے گی قرآن حکیم کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی کہ پتھر کی سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہوئے ہیں، دونوں بات اللہ نے کہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کم از کم پتھر سے طرح سخت ہے، یا اگر ہے سختی میں تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دونوں میں سے ایک پختہ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ یہ شک کے لیے بات نہیں کہ پتھر کی طرح سخت ہوئے ہیں یا پتھر سے زیادہ، شک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ کے یہاں شک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھیے، پتھر میں بھی خیر پایا جاتا ہے، اچھائی پائی جاتی ہے، بالمقابل تمہارے دلوں کے۔ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیے پتھر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر سخت ترین چیز ہے، لیکن اس میں سے نرم ترین چیز کون سی نکلتی ہے؟ نہر کی شکل میں، پانی کی شکل میں نہر نکلتی ہے۔ تو کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاتی ہیں۔ اب نہریں جب جاری ہیں تو کیا خیر ملتا ہے اس سے ہم کو؟ تو اس سے خیر یہ ملتا ہے کہ لوگ پانی پیتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں، اور اپنی کھیتیوں کو پانی سے سیراب کر دیتے ہیں، اور اپنے جانور اور مویشی کو، دیگر جانوروں کو کیا پانی پلاتے ہیں۔ تو وہ اس
پتھر میں کتنا خیر ہے جس سے نہریں جاری ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی نہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں۔ نہریں تو جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، پھر پتھر پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے ایک خیر نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ پانی کی شکل میں۔ یہ پہلے کے بالمقابل میں کم ہوتا ہے، نہریں سے سیرابی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل میں کم ہوتی ہے۔ اس میں وقفے وقفے سے پانی نکلتا ہے، نہروں سے بھی پانی ہمیشہ جاری رہتا ہے یا زیادہ مدت تک کے لیے جاری رہتا ہے۔ یہ اس سے مراد یہاں پر کنویں وغیرہ ہے، کہیں کنواں بن جاتا ہے، کہیں گڑھے ہو جاتے ہیں اور اس میں پانی رہتا ہے، پانی ابلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے پتھر کی۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ ان کے اندر اتنا بڑا خیر ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے، خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خیر ہے کہ اللہ کی خشیت سے پتھر کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ سورہ الحشر کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن حکیم کو جبل پر یعنی پہاڑ پر نازل کرتے جو پتھر کا ہوتا ہے، لرأیتہ خاشعا، تو تم اس پتھر کو، اس جبل پہاڑ کو دیکھتے خاشعا، یہ ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، متصدعا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، کس سے؟ کائنات کے نظام میں کچھ تبدیلی ہو گئی؟ نہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ اچھا، خشیت اور خوف میں فرق سمجھیے آپ۔ ایک ہوتا ہے اللہ سے خوف کھانا، ایک ہوتا ہے اللہ سے خشیت۔ خشیت کا معنی بھی خوف ہے اور خوف کا معنی بھی خوف ہے، ڈرنا، لیکن فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا۔ خوف آدمی اپنی کمی کی وجہ سے کھاتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے خوف کھاتا ہے، سامنے والے کو جانتا نہیں ہے اور خوف کھاتا ہے، اس کو خوف بولتے ہیں۔ لیکن خشیت کس کو بولتے ہیں؟ سامنے والے کی طاقت اور عظمت کا علم رکھتے ہوئے پھر ڈرنا، اس کو علم سے آتا ہی ہے۔ جتنا سامنے والے کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طاقت اور کس قوت کا ہے اور کتنا عظیم ہے، کتنا عظمت والا ہے، اس علم کے ساتھ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خشیت بولتے ہیں۔ اور صرف ڈرنا ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خوف بولتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال سے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سیلاب کا پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ سیلاب کے پانی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی پناہ جگہ، کسی محفوظ جگہ پہ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سیلاب کی طاقت کتنی ہے اور آپ بچاؤ کا سامان کریں، تو یہ بچاؤ کا سامان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوف ہے، کیونکہ آپ ایک نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے سونامی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ سونامی آ رہا ہے، تو آپ کو سونامی کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اب آپ جو بچاؤ کریں گے، یہ بچاؤ صرف خوف سے نہیں ہوگا، یہ خشیت سے ہوگا، کیونکہ آپ کو سامنے والے کی عظمت کا بھی پتہ ہے۔ تو خشیت الہی الگ چیز ہے۔ اب پہاڑ خود اتنا مضبوط ہے، اپنی جگہ ٹھہرا ہوا، ہلتا نہیں، پتھر چٹان، لیکن وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہے اللہ کی اس سے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، گر پڑتے ہیں پہاڑ۔ تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ یہ پہاڑ، اور آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی 143 نمبر آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے تو سنو، لن ترانی، تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ولکن انظر الی الجبل، تم صرف اس پہاڑ کو دیکھتے رہو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے یعنی رب اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی تو کہتے ہیں جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ پہاڑ پر جو تجلی ظاہر ہوئی ہے، صرف تجلی ظاہر ہوئی ہے، روشنی ظاہر ہوئی ایک طرح کی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو یہ منظر دیکھ کر وہ خود بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، گر گئے بے ہوش ہو کر۔ تو یہ پہاڑ کیوں ریزہ ہوا تھا؟ اللہ کی خشیت سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو پتھروں میں اس طرح کے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمادات جو ہیں، جمادات کس کو کہتے ہیں؟ جو بڑھتے نہیں ہیں، جس طرح پیدا کیا اسی طرح رہتے ہیں۔ نباتات بڑھتے ہیں نا، پھل سبزیاں یہ سب بڑھتی ہیں، پیڑ پودے، لیکن یہ بڑھتے نہیں۔ جمادات کے اندر بھی اللہ نے یہ شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، خاص طور پر پہاڑ، یہ شعور ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا دیکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے، اسے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو، ایسا ہے ہی نہیں کہ اسے نہیں معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہاری ایک ایک حرکت اور حرکت کے پیچھے نیت اور ارادہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، یعنی اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر آیت کریمہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا کیا سیکھا اگلے درس میں نکات کی شکل میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں اور اہل توحید کو بخش دے، آمین۔